اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات، مخصوص اختیارات اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا۔ شریعت کے اندر شرک کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات اور اس کے مخصوص اختیارات اور اس کے حقوق میں کسی کو کسی طرح شریک کرنا۔ تو شرک کی 4 قسمیں بن جاتی ہے۔ پہلی قسم شرک فی الذات، دوسری شرک فی الصفات، اور تیسری قسم شرک فی الاختیارات، اور چوتھی قسم شرک فی الحقوق۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کے مخصوص اختیارات کے اندر شرک، اور اللہ تعالیٰ کے خاص حقوق جو ہمارے اوپر عائد ہوتے اس کے اندر کسی کو شریک کرنا۔ پہلی قسم شرک فی الذات، اس کا مطلب ہے کہ ذات کے اعتبار سے ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننا، یا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے لیے باپ یا بیٹے کا تصور کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے باپ کا تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا باپ ہے، کیونکہ باپ اور بیٹے کے صفات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ باپ اور بیٹے آپس میں مشابہ ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے، جانور کا بچہ وہ جانور ہوتا ہے، پرندوں کا بچہ جو ہے نا پرندہ ہی ہوتا ہے، جنات کے بچے جو ہے نا وہ بھی جنات ہوتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ کا بچہ ہوتا یا اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہوتا تو دونوں ایک جیسے ہوتے، دونوں کے صفات ایک جیسے ہوتے۔ ٹھیک ہے، انسان سے جو پیدا ہوتا ہے وہ بولتا ہے، اکثر بعض جو ہے نا گونگے بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے عام طور پر وہ بولتا، دیکھتا، سنتا، چلتا پھرتا جو ہے نا جس طرح یہ حرکتیں کرتا ہے اس طرح وہ بھی کرتا ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا یا اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اسی طرح ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل هو اللہ احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، باپ بھی نہیں بیٹا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس قسم کے صفات سے وہ پاک اور منزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نہ بیٹا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا باپ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا جز ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جز ہے۔ کائنات میں اس قسم کا شرک بہت کم لوگوں نے کیا ہے۔ بعض عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے جوہر میں سے سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا جز سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو 3 چیزوں کا مجموعہ سمجھتے تھے، تو وہ اس شرک کے اندر مبتلا تھے۔ بعض یہودی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے تھے، تو وہ اس قسم کے شرک کے اندر مبتلا تھے۔ اور بعض مشرکین وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے، لہٰذا وہ بھی اس قسم کے شرک کے اندر مبتلا تھے۔ ٹھیک ہے، تو ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح مجوسی بھی اس شرک کے اندر مبتلا تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ خیر کا خدا الگ ہے اور شر کا خدا الگ ہے، آسمان کا خدا الگ اور زمین کا خدا الگ تصور کرنا یہ کیا ہے؟ شرک فی الذات ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی وہی اللہ ہے اور زمین کے اندر بھی وہی اللہ ہے، دن کا مالک بھی وہی ہے اور رات کا مالک بھی وہی ہے، انسانوں کا مالک بھی وہی ہے اور دیگر مخلوقات کا مالک بھی وہی ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ذات میں شریک نہیں ہے۔ دوسری قسم شرک کی شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہے ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جس معنی اور مفہوم میں، جس مطلب کے ساتھ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی معنی، اسی مفہوم اور مطلب میں اس کو مخلوق کے لیے استعمال کرنا۔ ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہے، ٹھیک ہے، ہم بے بس ہے، ہر چیز کے لیے الگ الگ نام جو ہے نا وہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو کبھی کبھی ہم مختلف مطالب کے لیے ایک ہی لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لفظ شے ہے، چیز۔ اب یہ چیز بہت سارے
معنی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. کبھی کبھی ایک آدمی کا نام ہم بھول جاتے ہیں اور اس وقت جو ہے نا وہ آدمی بھی کا لفظ بھی ذہن میں نہیں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس چیز کو بلاؤ. ہمارے استاد تھے مولانا محمد یار صاحب کراچی میں, وہ جب وہ چیز ادھر وہ تو ایسے بھی ہر کسی کو چیز کہتے تھے. ہارون آباد کے اندر اس کی مسجد تھی. تو بہرحال اب ایک لفظ شے ہے, چیز ہے, یہ مختلف, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم نے قلم کو چیز کہا, ہم نے پیالی کو چیز کہا, جام کو چیز کہا تو یہ سب کا مطلب بھی ایک ہو گیا. نہیں, الگ معنی میں ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں تو ہم جب وہی الفاظ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو معنی اور مفہوم الگ ہوتا ہے. جب ہم اس کو مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے, مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے شروع میں الفاظ کو لوگ اتنے نہیں دیکھتے تھے تو لہٰذا عزت کا کوئی لفظ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. صاحب کا لفظ اب ہمارے بزرگوں کی کتابوں کے اندر یہ ہے, بعض لوگ پھر اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مشرک ہو گئے, انہوں نے صاحب کا لفظ اللہ صاحب بھی کہا ہے اور اپنے عالم کو بھی صاحب کہتا ہے, تو اپنے عالم کو جو ہے نا اس نے اللہ کے ساتھ ملا دیا. ٹھیک ہے, اس طرح جو ہے نا اس سے کوئی مشرک نہیں ہوتا ہے. اگر اس سے کوئی مشرک ہو جائے تو ہمارے پاکستان والے تو پھر مشرک ہو جائیں گے, کیونکہ اللہ میاں کہتے ہیں اور میاں نواز شریف بھی کہتے ہیں. پنجاب والے تو ویسے بھی نواز شریف کا نام بہت لیتے ہیں, میاں شہباز شریف اور حمزہ شریف سارے میاں ہیں, تو اللہ میاں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں جو ہے نا نعوذ باللہ وہ ایک ہو گئے. معنی الگ ہوتے, مفہوم الگ ہوتا ہے. لفظ علم ہے, ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے عالم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا عالم ہے, بہت جاننے والا ہے, اور اپنے وہ کیا کہتے ہیں کسی بڑے عالم کو, حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید, ان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں, بڑے عالم تھے, حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. اسی طرح حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ہم کہتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں. اللہ کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں, اپنے عالم کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. لفظ طاقت و قدرت, ٹھیک ہے, ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اللہ بہت طاقت والے ہیں, اور کوئی پہلوان ہوتا ہے بڑا کام کرنے والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کیا اس کے لیے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں یار بہت طاقت والا ہے, یہ بہت طاقت والا ہے, لیکن دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابی اس کو سفینہ کہتے تھے, بہت سارا سامان اٹھا کر کے جو ہے نا فوج کا لوگ لشکر کا جو ہے نا اٹھا کر کے لے جاتے تھے. تو بہرحال یہ کہ معنی کیا ہوتا ہے, یہ الگ الگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے, اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے, تو یہاں 4 چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ علم, یہ صفت علم اس کی ذاتی صفت ہے. یہ صفت قدرت اور طاقت کی کیا ہے, ذاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کسی کی طرف سے ملی ہوئی نہیں ہے, عطائی نہیں ہے, بلکہ ذاتی ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں یا قدرت طاقت والے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ صفت علم اور صفت قدرت بلکہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کے یہ لامحدود ہے, اس کا کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے, غالباً حضرت نے اس وقت وہ کسی مسجد میں وہ تعلیم دی تھی تو فرمایا تھا کہ ہمارا یہ مسجد ہے تو اس کے جو ہے نا چاروں طرف اس کے حد ہے. ٹھیک ہے, قبلہ کی طرف جو ہے نا وہ آخری دیواروں سے آگے نہیں ہے, اس طرح مشرق کی طرف, ٹھیک ہے, دائیں بائیں کی طرف, تو اس کے حدود ہے, اس سے باہر نہیں. ہمارا یہ کمرہ ہے, ٹھیک ہے, یہ دیواریں ہیں تو خانقاہ کا کمرہ سے کہا جاتا ہے, اس سے باہر یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اتنا ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات, صفت علم, اس کی کوئی حد نہیں ہے. اسی طرح اس کی دیگر صفات کی کوئی حد نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علم کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی صفت کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دائمی صفت ہے, ہمیشہ ایسا دائمی کہ اس کے لیے کوئی زمانہ اس طرح نہیں آیا ہے, نہ آ سکتا ہے کہ یہ نہ ہو, صفت نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اس کے صفات بھی ہمیشہ سے ہیں. ٹھیک ہے, اور
چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے لیتے ہیں تو وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کلی اللہ تعالیٰ کا علم ہے. کلی طور پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. مخلوق کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ بڑے عالم ہیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صفت علم اس کی ذاتی نہیں ہے بلکہ اعطائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دی ہے علم، ٹھیک ہے. اور علم جب انسان حاصل کرتا ہے، کوئی صفت جو نا جب انسان حاصل کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ وہ اب محنت کرتا ہے، مشقت کر کر کے پھر جا کر کے جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے. ایک آدمی پہلوان جب بنتا ہے مشقت کرتا ہے، گھی وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھاتا ہے، پھر وہ مشقتیں کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، پھر جا کر کے. اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو ہے نا پیدائشی طور پر جو ہے نا پہلوان ہوتا ہے. تو بعض لوگ جو ہے نا وہ 8-10 سال 12 سال جو ہے نا محنت کر کر کے پھر عالم بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا وہ علم کے پہاڑ بن جاتے ہیں. اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے نا وہبی طور پر جو ہے نا بغیر اس کی مشقت کے اس کو علم سے نوازیں، ٹھیک ہے. لیکن ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ نوازے گا ان کو محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، یا بغیر محنت کے. تو مخلوق کے اندر جو ہے نا یہ علم یہ اعطائی ہے. تو فرق آ گیا. دوسری بات یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود تھا، یہاں محدود ہے. ایک آدمی ہم کہتے ہیں فلاں بڑا عالم ہے، اب وہ کس میدان کا عالم ہوگا؟ ٹھیک ہے. علم کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ حدیث کا بڑا عالم ہے، فقہ کا بڑا عالم ہے، تفسیر کا بڑا عالم ہے، اصولی تفسیر اور اصولی حدیث وغیرہ کا عالم ہے، نحو اور صرف کا عالم ہے، منطق کا عالم ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ، اور پھر اس میں بھی محدود ہے. ایک آدمی جو ہے نا وہ فقہ کا کس قدر عالم ہے، کبھی کبھی نماز کے متعلق اس سے مسئلہ پوچھوں تو وہ کہے گا کہ میں کتاب دیکھتا ہوں. اس دن کسی نے پوچھا کہ وہ بلی کنویں میں گر گئی، کیا کیا جائے؟ اب میرے ذہن بالکل کہ آسان سا مسئلہ ہے. میں نے کہا سارا پانی نکال. بعد میں مجھے پتا ہے، میں کہا یار یہ تو مرغ جتنا ہے اس کے تو 40 سے 60 ڈول ہوتے ہیں. تو میں نے پھر اس کو فون کیا، میں نے کہا 40 یا 40 کیا، میں نے کہا 60 نکال لو. اس نے کہا کہ اب تو خالی کر دی. میں نے کہا بہت اچھا کیا. میں نے کہا اس وقت میرے ذہن میں بات نہیں تھی. تو بہرحال اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کبھی کبھی آسان سا مسئلہ ہے وہ کسی کے ذہن میں نہیں ہوگا. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں غالباً ہے کہ اگر کوئی آدمی نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے اس کے لیے بھی کیا کیا جائے؟ مطالعہ، ٹھیک ہے، مطالعے کے بغیر نہ پڑھائے. تو بہرحال یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ محدود ہوتا ہے. اور کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ دائمی نہیں ہے، کیونکہ جو شخص جو ہے نا علم حاصل کرتا ہے تو اس نے کتنی عمر میں علم حاصل کر دیا. ہمارے حضرت نے غالباً 30 سال کے بعد جو ہے نا علم شروع کیا، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے نا 3-3.5 سال کے اندر جو ہے نا ایسا علم وہ حاصل کیا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں. تو بہرحال ابتدا میں نہیں تھے عالم، بعد میں. اس طرح ہر آدمی ہوتا ہے کہ شروع کے اندر جو ہے نا وہ عالم نہیں ہوتا ہے، پہلے سے جو ہے نا ناظرہ شروع کر دیتا ہے، پھر جو ہے نا اس کے بعد ناظرہ کے بعد کوئی حفظ کر لیتا ہے، کوئی ویسے جو ہے نا کتابیں شروع کر دیتا ہے، اردو فارسی کے قاعدے وغیرہ وہ پڑھ کے پھر آگے جا کر کے بڑی بڑی کتابیں بھی جو ہے نا پھر جا کر کے افتاح کر لیتا ہے. تو ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے نا وہ زندہ ہوتا ہے لیکن اس کا دماغ کام چھوڑ دیتا ہے. یہ غالباً حضرت نے فرمایا تھا کہ آئنسٹائن کا نام ہے ایجادات کی دنیا میں بڑا نام ہے، تو یہ بہت ذہین تھا، لیکن آخر میں جو ہے نا اس کے ذہن نے کام چھوڑ دیا تھا. تو پھر یہ اپنا نام بھی نہیں جانتا تھا کہ آئنسٹائن کیا ہوتا ہے. یہ ایک علامت اور نام ہے میرا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا آخر میں. تو اس طرح. اور حضرت نے فرمایا تھا کہ موت تو یہ بات بالکل واضح کر دیتی ہے کہ بڑے بڑے عالم جو ہے نا جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو علم کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اگر اس نے کوئی کتابیں لکھی ہیں یا اس کا کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ریکارڈ ہوا ہے اس کا درس، تو اس سے تو کوئی فائدہ حاصل کر لے گا، لیکن اس کے ذات سے براہ راست وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، علم کو ساتھ لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے زوال نہیں ہے، اس کے صفات کے لیے زوال نہیں ہے.
اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے علم وہاں تو کیا تھا کلی طور پر تھا، یہاں جزوی ہے، اور جزوی بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ اس کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام، فرشتے، تمام انسان اور جنات، ان کے علم کو اگر جمع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی ایسی نسبت بھی نہیں ہے جس طرح معمولی تری کی سمندر کے مقابلے میں ہو۔ سوئی کو اس میں ڈبوئی جائے، اس کے ساتھ کتنا، وہ تو چکنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تو تری آتی نہیں، لیکن معمولی سی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمندر کے مقابلے میں اس طری کی نسبت تو ہے کہ اس کا کتنا جز ہے، لیکن مخلوق کے اندر جو علم ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا صفت علم کی تجلی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جز نہیں ہے اس طرح۔ تو بہرحال ان چار چیزوں، یہ چار چیزیں ملحوظ ہوتی ہے۔ تو لفظ جو ہے نا ایک ہوتا ہے، اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اور معنی مفہوم ہوتا ہے، مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اور معنی اور مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جس معنی اور مفہوم میں ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی معنی اور مفہوم میں مخلوق کے لیے استعمال کرنا، یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ تیسری جو ہے نا شرک فی الاختیارات، شرک کی قسم۔ شرک فی الاختیارات حضرت نے لکھا ہے کہ یہ تفصیل لکھی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خالق ہے، مالک ہے، ٹھیک ہے، اسباب اسی نے پیدا کیا، انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے، ہم اپنے آنکھوں کے مالک نہیں ہیں، اس لیے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، انسان نابینا ہو جاتا ہے، اس طرح کان، ہاتھ وغیرہ یہ ہمارے بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عطیے ہیں۔ تو انسان کا کوئی چیز اپنی ذاتی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، عقل دی ہے، ذہن دی ہے، پھر اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ انسان انہی اسباب کو کیا کر دیتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور اس سے نتائج نکل آتے ہیں، لیکن یہ نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مختصر مطلب یہ ہے کہ نتائج کا مالک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا، یہ شرک فی الاختیارات کے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نے 2 مثالیں دی تھی۔ ایک جوڑا ہے، میاں بیوی آپس میں، جو ان کی شادی، مرد اور عورت کی شادی ہو گئی، شادی کرنے کے بعد اس کے اولاد پیدا ہوتے، یہ اولاد کیا ہے، یہ نتیجہ ہے، لیکن یہ اولاد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بالکل فٹ ہیں، ان کے بچے ہو سکتے ہیں، لیکن بچے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی سے جو ہے نا صرف جو ہے نا تعالیٰ ان کو بیٹیاں جو ہے نا عطا کرتا ہے، کسی کو صرف بیٹے، کسی کو دونوں سے محروم کر دیتا ہے، تو نتائج یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری مثال حضرت نے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی ہے اور ہمارے قبضے میں دی ہے، ہمیں ذہنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، محنت مشقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اندر ہل چلاتا ہے، خوب نرم کرتے ہیں، اس میں بیج ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو وقتاً فوقتاً پانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا فصل اگتا ہے، پھر بڑا ہو کر کے غلہ اسے جو ہے نا حاصل ہو جاتا ہے، اناج۔ تو یہ کیا، یہ نتیجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے، کچھ دن پہلے دیکھا اولے پڑے، یہاں تو پھر بھی جو ہے نا گزارا ہے، لیکن آنگو میں ادھر کوٹکی میں وہاں بہت بڑے بڑے اولے جو ہے نا پڑے ہیں، تو وہاں فصل جو ہے نا بری طرح جو ہے نا اس کو متاثر کیا۔ یہاں بھی ایک کھیت کو ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، اوپر جو ہے نا پہاڑی سے جو پانی آیا ہے تو پورا وہ کھیت کو فصل سمیت جو ہے نا بہایا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان سمجھتے چلو اس سال بہت بارشیں ہوئی ہے، تو یہ صحرا کے جو زمینیں ہیں جو نہر سے سیراب نہیں ہوتے ہیں، ان کا فصل بھی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کہ زرخیز جو ہے نا نہری زمین کا فصل ہوتا ہے، لیکن بولے پڑ گئے تو اس کو کیا کمزور کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بہرحال کیا ہے، ہم محنت کریں گے، محنت کرنے کے بعد نتائج میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ شادی کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک بڑا نتیجہ جو آخرت میں نکلے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالے، حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ وہ عرض کریں گے کتنا حصہ، تو فرمان ہوگا کہ 1000 میں سے 999،
یہ جہنم اور ایک جنت. اور ایک حدیث میں جو ہے نا وہ 100 میں سے 99 جہنم اور ایک جنت. تو ایک وہ نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. اس نتیجے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ٹھیک ہے قرآن اور حدیث میں جو ہے نا ہمیں عقائد اور اعمال صالحہ بتلائے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے عقائد کو مضبوط بناتے اور اس کے بعد اعمال صالحہ کو اختیار کرتے تو اس نتیجے میں کامیاب ہوگا. اور یہ سب کچھ محض اللہ کی رضا کے لیے کرے. ٹھیک ہے. اور عاجزی اختیار کرے, اللہ کی بڑائی اپنے اوپر مسلط کرے. تو بہرحال تیسری قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اختیارات میں شرک. ٹھیک ہے. کہ نتائج کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا, کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بیٹا دے سکتا ہے, موت اس کے ہاتھ میں ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے, یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. تو نتائج کا مالک محض اللہ تعالیٰ ہے. شرک فی الحقوق جو ہے نا وہ کل ہو جائے گا, تھوڑا سا تفصیلی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے.